أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ پیغام اللہ کے ساتھ زینت شاہد حاضر ہے اور سورہ آل عمران کا خلاصہ اور ترجمہ شیئر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کا خلاصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس سورت کی آیات 33 میں اس خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام آل عمران ہے۔ اس سورت کے بیشتر حصے اس دور میں نازل ہوئے ہیں جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات درپیش تھیں۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو عارضی پسپائی بھی اختیار کرنی پڑی۔ ان دونوں غزوات کا ذکر اس صورت میں آیا ہے اور ان سے متعلق مسائل پر قیمتی ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ سورہ بقرہ میں ان کے عقائد و اعمال کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے اور ضمناً عیسائیوں کا بھی تذکرہ آیا تھا۔ سورہ آل عمران میں اصل روئے سخن عیسائیوں کی طرف ہے اور ضمناً یہودیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ سورہ آل عمران کا ابتدائی تقریباً آدھا حصہ انہی کے دلائل کے جواب اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح حیثیت بتانے میں صرف ہوا ہے۔ نیز اس صورت میں زکوٰۃ، سود اور جہاد سے متعلق احکام بھی عطا فرمائے گئے ہیں اور صورت کے آخر میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں پر انسان کو غور کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے اور ہر حاجت کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے۔ سورہ آل عمران مدنی ہے اور اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ اب اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا، یہ میں آیت نمبر 1 سے 40 تک ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسم ہدایت بن کر آئی تھی، اور اسی نے حق و باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ
دینے والا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ اے رسول، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تاویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے۔ سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ رب، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے۔ ہمارے پروردگار، تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی اور نہ ان کی اولاد، اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہوگا۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہو گئے ہو، اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیوی زندگی کا سامان ہے، لیکن ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ کہہ دو، کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہیں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے، اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں، سچائی کے خوگر ہیں، عبادت گزار ہیں۔
अल्लाह की खुशनुदी के लिए खर्च करने वाले हैं और सहरी के औकात में इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। अल्लाह ने खुद इस बात को गवाही दी है और फरिश्तों और अहले इल्म ने भी, और इसके सिवा कोई माबूद नहीं जिसने इंसाफ के साथ कायनात का इंतज़ाम संभाला हुआ है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिसका इक़्तिदार भी कामिल है, जिसकी हिकमत भी कामिल। बेशक मोतबर दीन तो अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है, और जिन लोगों को किताब दी गई थी उन्होंने अलग रास्ता ला इल्मी में नहीं बल्कि इल्म आ जाने के बाद महज आपस की जिद की वजह से इख्तियार किया। और जो शख्स भी अल्लाह की आयतों को झुठलाए तो उसे याद रखना चाहिए कि अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। फिर भी अगर ये तुमसे झगड़ें तो कह दो कि मैंने तो अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लिया है, और जिन्होंने मेरी इत्तबा की है उन्होंने भी, और अहले किताब से और अरब के अनपढ़ मुशरिकीन से कह दो कि क्या तुम भी इस्लाम लाते हो? फिर अगर वो इस्लाम ले आए तो हदायत पा जाएंगे, और अगर उन्होंने मुंह मोड़ा तो तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुंचाने की हद तक है, और अल्लाह तमाम बंदों को खुद देख रहा है। जो लोग अल्लाह की आयतों को झुठलाते हैं और नबियों को नाहक कत्ल करते हैं और इंसाफ की तलकीन करने वाले लोगों को भी कत्ल करते हैं, उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। ये वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में गारत हो चुके हैं, और उनको किसी किस्म के मददगार नसीब नहीं होंगे। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया था कि उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ दावत दी जाती है ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे। इसके बावजूद उनमें से एक गिरोह मुंह मोड़कर इनहराफ कर जाता है। ये सब इसलिए है कि उन्होंने ये कहा हुआ है कि हमें गिनती के चंद दिनों के सिवा आग हरगिज नहीं छुएगी, और उन्होंने जो झूठी बातें तराश रखी हैं उन्होंने उनके दीन के मामले में उनको धोखे में डाल दिया है। भला उस वक़्त उनका क्या हाल होगा जब हम उन्हें एक ऐसे दिन का सामना करने के लिए जमा करेंगे जिसके आने में ज़रा भी शक नहीं है, और हर शख्स ने जो कुछ कमाई की होगी वो उसको पूरी दी जाएगी, और किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। कहो कि ए अल्लाह, ए इक़्तिदार के मालिक, तू जिसको चाहता है इक़्तिदार बख्शता है, और जिसको चाहता है इक़्तिदार छीन लेता है, और जिसको चाहता है इज्जत देता है, और जिसको चाहता है रुसवा कर देता है। तमाम तर भलाई तेरे ही हाथ में है। यकीनन तू हर चीज पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और तू ही बेजान चीज में से जानदार को बरामद कर लेता है और जानदार में से बेजान चीज निकाल लेता है, और जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है। मोमिन लोग मुसलमानों को छोड़कर काफरों को अपना यारो मददगार ना बनाए। जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं, इल्ला ये कि तुम इनके जुल्म से बचने के लिए बचाव का कोई तरीका इख्तियार करो, और अल्लाह तुम्हें अपने अजाब से बचाता है और उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। ऐ रसूल, लोगों को बता दो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है तुम उसे छुपाओ या ज़ाहिर करो, अल्लाह उसे जान लेगा।
اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ ہر ایک کی بات سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے دعا سننے کا وہ واقعہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ یا رب، میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما۔ بے شک تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگی، یا رب، یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریقے احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا اس کے سرپرست بنے۔ جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، ان کے پاس کوئی رزق پاتے۔ انہوں نے پوچھا، مریم، تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ وہ بولی، اللہ کے پاس سے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے، یا رب، مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ چنانچہ ایک دن جب زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے۔ آپ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے، اور نبی ہوں گے، اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا۔ زکریا نے کہا، یا رب، میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ نے کہا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔